کو اللہ تعالیٰ اسلام کی سمجھ، اسلام کی فہم عطا کر دیتا ہے، اس انسان کو اللہ رب العزت نے اس کی دنیا اور اس کی عقبہ کے سدھارنے کا ایک بہترین طریق عطا کر دیا ہے۔ اور جو انسان اللہ کے دین سے، اللہ کی کتاب سے، جو انسان اللہ کے دین سے، اللہ کی شریعت سے، اس کے نازل کردہ قوانین سے بے بہرہ رہتا ہے، وہ انسان یقیناً گمراہی کے اندھیروں میں گر جاتا ہے اور وہ دھرتی پر ایک ناخوشگوار بوجھ، ایک اذیت بن جاتا ہے۔ پھر اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے انسانوں میں سے صرف مردوں کو ہی مکلف نہیں ٹھہرایا، بلکہ اس نے انسان کے ہر دو فرد یعنی مرد اور عورت دونوں کو اپنی رحمتوں میں شامل کیا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اپنے نبی کی زبانی اس امت کے مردوں کو مخاطب فرمایا، ان پر احکام نازل فرمائے، ان کو مکلف ٹھہرایا، ان کو ذمہ دار قرار دیا، تقریباً سوائے چند امور کے اسی طرح اللہ رب العزت نے احکام شرعیہ میں خواتین کو، عورتوں کو بھی مکلف ٹھہرایا ہے، اور یہ اللہ کا بے پناہ انعام و احسان ہے، تاکہ ہر دو فرد انسانیت کے یعنی مرد اور عورت دونوں دائمی فلاح حاصل کر لیں۔ اللہ کی کتاب میں ان کے نام جو پیغامات ہیں، جو اللہ کے احکام ہیں، ان کو سمجھ لیں، اور جس طرح سے اللہ چاہتا ہے اسی طرح سے ایک بہت فلاحی، ایک آئیڈیل، ایک سلجھا ہوا، ایک ماڈل معاشرہ جو ہے وہ دنیا میں قائم کیا جا سکتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جس طرح سے مرد اللہ کے رسول کے حلقہ تعلیم میں شامل ہوتے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت سے فیضیاب ہوتے تھے اور شریعت مطہرہ کو سیکھتے تھے، اسی طرح اس معاشرہ کی خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تربیت اور آپ کی شفقت سے بہرہ مند ہوتی تھیں، بلکہ تقریباً تمام روایات اس پر متفق ہیں کہ سب سے پہلے جو خاتون اسلام لائیں وہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ بطیب خاطر دعوت اسلام کے اندر بھرپور حصہ ڈالا۔ یہ بات ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ خواتین کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کی دعوت کو قبول کریں اور اس پر عمل کر لیں احکام کی حد تک، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہماری مسلم خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرون اولیٰ کی مسلمان خواتین کے طریق پر چلتی ہوئی اسلام کی اس دعوت کے اندر اپنا بھرپور حصہ ڈالیں۔ جیسا کہ معلوم ہے اور سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی اور حدیث کی کتابوں میں ہم بکثرت یہ پڑھتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا سے پہلا سبق سیکھ کر پہلی وحی کے اترنے کے بعد گھر میں لوٹے تو آپ بے حد پریشان تھے۔ وہ بوجھ جو بہت بوجھل تھا اور جس کی ہیبت اور جس کی دہشت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار نے آن لیا، اس وقت میں، اس کڑے اور مشکل وقت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمت اور ڈھارس بندھاتی ہیں۔ صحیح بخاری میں وہ الفاظ بہت بھاری ہیں جو مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادا کیے۔ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ پریشان نہ ہوں،
آپ قطعاً اس بوجھ کی ادائیگی سے گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ یا رسول اللہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی عزت افزائی اور میزبانی فرماتے ہیں، اور آپ حق کی ادائیگی میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، تو لن یضیعک اللہ ابدا، لن یخزیک اللہ ابدا، او کما قالت، جس طرح کے الفاظ بکثرت روایات میں آئے کہ اللہ رب العزت آپ کو نہ کبھی رسوا کرے گا نہ کبھی آپ کو ضائع کرے گا۔ سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نہ صرف یہ کہ ایمان لائیں، انہوں نے تصدیق فرمائی اور قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئیں، بلکہ وہ آگے بڑھ کے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آخر الزمان نبی، اس دعوت کا سب سے بڑا داعی، اس ساری کائنات کا سردار، اس نبی کو حوصلہ، تسلی، ڈھارس اور ہمت اور انکریجمنٹ اماں خدیجہ کر رہی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع دن سے اسلام کے اندر مسلم سوسائٹی کے ہر دو فرد، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، وہ بھرپور طریق سے اسلام کے اندر اپنی نمائندگی، اپنا حصہ، اپنا پارٹیسپیشن مکمل کرتے آئے۔ سو خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یہ پہلو کہ وہ اپنے شوہر، اپنے خاوند، اور صرف ان کے شوہر ہی نہیں بلکہ اس دین کے سب سے بڑے داعی کو حوصلہ دے رہی ہیں، اور صرف لفظی حوصلہ نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مال سب سے پہلے اس دین اسلام کی دعوت میں خرچ کیا وہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تھا۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے نبی ہم نے آپ کو تنگ دست پایا کہ آپ کے پاس کوئی مالی وسائل دعوت اسلام اس تحریک کے لیے نہ تھے، فَأَغْنَا، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر اور اس کی توضیح میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غنی کیسے کیا کہ غنیہ اور مالدار خاتون آپ کے عقد میں دے دیں۔ چنانچہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کی بیوی بنی، اور غار حرا میں زاد راہ اماں خدیجہ ہی مہیا کرتی تھیں، اور اس کے بعد جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تو سب سے پہلا مال جو اسلامی دعوت میں، اس تحریک میں، اس جماعت میں صرف ہوا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تھا۔ اس سے ثابت یہ کرنا مقصود ہے کہ خواتین نے اپنا رول، اپنا حصہ شروع دن سے، ابتدائی دن سے بہت بھرپور طریقہ سے دعوت اسلام کے اندر شامل کیا ہے۔ صرف اپنے گھر کی حد تک نہیں، اپنے مال کی حد تک نہیں، روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ ورقہ ابن نوفل جو اس وقت کا ایک صالح شخص تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں تاکہ مزید تائید اور مزید انکریجمنٹ اللہ کے رسول کو حاصل ہو پائے۔ اور علی ھذا القیاس ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ مکی دور کے اندر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد میں سے جس طرح مردوں نے قربانیاں، جان نثاری اور جفا کشی اور صبر و ثبات اور عزیمت و استقامت کا مظاہرہ کیا، بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مکی دور میں، جو کہ بے حد سخت مصائب اور محن سے بھرا ہوا دور تھا، اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان خواتین اپنا بھرپور حصہ اور ہر قسم کی تکلیف اور صبر اور قربانی برابر ساتھ پیش کر رہی تھی۔ چنانچہ معلوم ہے کہ جب ہجرت مدینہ سے قبل
ہجرت حبشہ ہوئی تو کتنی ہی مسلمان خواتین تھیں جنہوں نے حبشہ کی ہجرت بھی کی، اور یہ ہجرت ایک بہت بڑا عملی حصہ ہے، اور در حقیقت یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ اپنے خاندان، خیش اقارب، اعزاء و اقربا کو چھوڑ کر، اپنے آبائی گھروں کو چھوڑ کر، بالکل ایک اجنبی اور ایک پرائے ملک میں، جہاں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف نہیں لے گئے۔ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ہجرت حبشہ بہت مشکل دن تھے، جب مکہ مکرمہ میں اسلام اور اہل اسلام پر بہت شدت اور بہت ظلم ڈھایا جانے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند ساتھیوں کو یہ حکم دیا، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ یہ مشورہ دیا کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جائیں، جہاں نجاشی حکمران تھا، جو ایک عدل پسند منصف مزاج حاکم تھا، جس کو رعایا پر ظلم برداشت نہیں تھا۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ کے مطابق بہت سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس میں بہت سی خواتین بھی تھیں، حتیٰ کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے بھی حبشہ کی ہجرت کی۔ گو کہ ان کے شوہر ہجرت میں شریک تھے، مگر بہرحال وہ دن انتہائی مشکل تھے جب مکہ میں ابو جہل ظلم ڈھا رہا تھا اور اسلام کی دعوت انتہائی قسم پرسی اور بے بسی کے عالم میں تھی، اور سمیہ رضی اللہ عنہا اس کے نازک حصوں پر برچھا مار کر ابو جہل نے ان کو شہید کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پر سے گزرتے اور دیکھتے کہ آل یاسر پر ظلم ہو رہا ہے، مگر اللہ کے نبی کمزوری کے باعث، اپنی قلیل الجماعتی اور بے بضاعتی کے باعث ان کی کوئی مدد نہ کر پاتے، اور ان سے کہتے صبرن یا آل یاسر صبرا ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا موعد جنت ہے۔ یہ کہہ کے آپ وہاں سے گزرتے دل گرفتہ۔ تو ان دنوں میں بھی مسلمان خواتین نے اسلام کے لیے جو اللہ کا انعام ہے، جو آخری دین ہے، جس پر اس دنیا میں معرکہ اور جہاد قائم ہے، اس اسلام کے لیے خواتین نے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین نے اوائل ایام میں شروع دن سے اپنی بھرپور شراکت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ صرف یہی نہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین بہت بڑا حصہ ادا کر رہی ہیں۔ وہ روایت، وہ واقعہ بہت مشہور ہے، ہماری بہت سی بہنوں بیٹیوں نے اس کو پڑھا ہوگا کہ مدینہ منورہ میں ایک صحابی، جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم بر کو نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ تم خرچ کر ڈالو اللہ کی راہ میں وہ چیز جو تم کو بہت پسند ہے۔ تو ایک صحابی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے اپنی جائیداد میں سے، اپنے مال میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پسند یہ میرا باغ ہے، جس میں کنواں لگا ہے، پانی اس کو سیراب کرتا ہے، اور وہ بہت مستحکم زرعی یونٹ ہے، یہ مجھے بہت ہی پیارا ہے۔ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس نے وقف کر دیا تو اس کا ایک دوست تھا، کہنے لگا ارے اللہ کے بندے، چودرانی سے تو پوچھا ہی نہیں، اس کو تو یہ باغ بہت پسند ہے، تو نبی کی مجلس میں رہتا ہے، وہ تیری بیوی چودرانی وہ جیسے عام ذمہ دارنیاں ہوتی ہیں۔ تو کہنے لگا کہ چودرانی صاحبہ کی رائے تو لے لیتا، تجھے پتہ نہیں کہ وہ اس وقت بھی باغ کے اندر ہے اور یہ باغ اسے بہت محبوب ہے۔ گویا ساتھی نے ٹوک دیا اس صحابی کو جو اپنا بہت پیارا باغ اللہ کی راہ میں وقف کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، اپنی بیوی سے مشورہ کر لیا ہوتا،
شاید اس کے ذہن میں یہ گمان ہوگا جیسے عموماً ہماری خواتین جن کی تربیت صحیح معنی میں گہری تربیت نہیں ہوتی تو وہ عموماً خرچ کرنے کے بارے میں اور مالی انفاق کے بارے میں تھوڑا سا ضیق النفس رکھتی ہیں. تو یہ بات ہر معاشرہ میں موجود رہتی ہے. تو اس دوست نے اپنے اس دوست صحابی رسول سے کہا کہ اپنی بیوی سے مشورہ کر لیا ہوتا. وہ بھی اللہ کا بندہ کمال تھا, کہنے لگا آ چلتے ہیں اکٹھے ہی. سو وہ اپنے دوست کو ساتھ لے کر اپنے باغ کی طرف چل پڑا. روایات میں ہم نے پڑھا کہ جب وہ باغ کے دروازے پر پہنچ گیا تو اس نے وہیں سے باغ کے اندر داخل نہیں ہوا, اپنی بیوی کو آواز لگائی, یا امہ فلاں, اے فلاں, اپنی بیوی کا نام لے کر جیسے وہ کنیت سے پکارتے تھے. کہنے لگا تجھے پتا ہو جانا چاہیے, تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے, وقف کر دیا ہے. تو روایت میں ہے کہ وہ اس کی بیوی اپنے باغ کے اندر تھی اور تازہ پکی ہوئی کھجوروں کا گچھا خوشہ اس کے ہاتھ میں تھا. جب اس نے اپنے خاوند کی یہ پکار, یہ اعلان سنا کہ میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے, وقف کر دیا ہے, تو سبحان اللہ عجیب منظر تھا. بجائے اس کے کہ وہ کوئی ایسا کلمہ ناپسندیدگی کا یا اپنے خاوند سے کہتی کہ تجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے, تجھے بچوں کے مستقبل کا فکر نہیں, اتنا اچھا زمین کا یونٹ تھا تو نے یہ کیسے دے دیا, ایسا کچھ نہیں بولا, بلکہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا, خوشی کا اظہار کیا, اور جو گچھے خوشے ہاتھ میں تھے وہ بھی وہیں چھوڑ دیے. کہنے لگی جو اللہ کی راہ میں دیا اس سے جب پورا باغ دے دیا, چند خوشے لے کے ہم نے کیا کرنے ہیں. ہاتھ سے وہ کھجوریں بھی وہی چھوڑ دی اور اسی وقت اس باغ سے نکل کر اپنے شوہر کے پاس آ کھڑی ہوئی. تو یہ عورتوں کی تربیت کے, ان کی شراکت کے یہ بہت بڑے بڑے پہلو ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے اس دین حنیف کی دعوت میں, اس کی تربیت میں, اس کی اشاعت میں, تحریک میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے حصہ ڈالا. یہ بہت عظیم مثال ہے کہ وہ بیوی نیک بخت, اس کو کچھ اندازہ نہیں, وہ اپنے باغ میں گئی ہے. جب وہ یہ سنتی ہے کہ میرے خاوند نے یہ باغ اللہ کو دے دیا, اس نے اس پر شکر ادا کیا اور ہاتھ کی پکڑی کھجوریں چھوڑ کر چپ چاپ باہر آ گئی. اللہ اکبر. بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر معاشرتی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دین کی دعوت دیتے, تعلیم و تربیت فرماتے, تو جس طرح مرد سبق سیکھتے اور متاثر ہوتے اور قبول کرتے اور اسوہ بناتے اور سنت اور سیرت کو اختیار کرتے, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کی خواتین, صحابیات, مسلمات, بلکہ بعض دفعہ مردوں سے بھی آگے بڑھ کر اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت میں اور محبت میں عورتوں نے بڑے بڑے مظہر پیش کر دیے. ایک واقعہ مختصراً خواتین کی مجلس میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا معیقیت. احادیث میں کثرت سے ان کا ذکر آتا ہے. اللہ کے رسول کو وہ صحابی بہت ہی پیارا تھا. حبشی النسل تھا. معلوم ہے کہ حبشہ کے لوگ, ان کا چہرہ مہرہ, ان کے نین نقش بڑے موٹے بھدے سے ہوتے ہیں. ظاہراً وہ کوئی فیچر فگر خوبصورت نہیں رکھتے, بڑے بڑے ہونٹ ہوتے ہیں اور اس طرح کا عام طور پہ ان کا نقشہ ہوتا ہے جو ان خوش شکل لوگوں میں جو تیکھے فیچرز کے لوگ ہیں ان کا عموماً نہیں ہوتا, اور رنگ بھی گہرا سیاہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ معیقیت صحابی رسول تھا, حبشیوں کے خاندان کا فرد تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آیا, اسلام کے اندر داخل ہوا. باوقار, باعزت, خوددار آدمی تھا. دستے سوال دراز نہ کرتا,
مدینہ منورہ سے باہر چلا جاتا، سبزیاں اور پھل وہاں سے خرید کر کے لاتا اور مدینہ کی گلیوں میں آواز لگا کے گھر گھر سبزی پھل بیچ کر اپنا معاش پیدا کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بڑی محبت فرماتے۔ چونکہ ہمارے نبی بہت مزاج شناس تھے اور تربیت میں بہت ملحوظ خاطر رکھنے والے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں کو، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس حالت کو جانتے تھے کہ یہ اجنبی ہے، یہ حبشی ہے، اس کا گھر بار یہاں نہیں ہے، تو آپ اس سے محبت فرماتے تاکہ وہ مدینہ کے معاشرہ میں اپنے آپ کو بہت بھاری بھرکم اور بہت اپناپن محسوس کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی آگے بڑھ کے اس سے معانقہ فرماتے اور اس کو بہت محبت دیتے۔ اب اس کا کہیں شادی بیاہ کا انتظام نہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر میں، انصار کے ایک گھر میں پیغام دے دیا۔ ان سے کہا کہ تمہارے گھر میں رشتہ موجود ہے، جوان لڑکی نکاح کے قابل موجود ہے، تو میں اس معیقید کے لیے نکاح کا پیغام دیتا ہوں۔ اب وہ انصاری تھے اور سارے صاف ستھرے فیئر کلر کے، اچھے فیچرز، نین نقش کے لوگ، اچھے خاندان کے لوگ۔ تو نماز عشاء کے بعد انہوں نے گھر میں مجلس لگائی، سارے بڑے بڑے آدمی عورتیں گھر کے سرکردہ جمع ہو گئے اور انہوں نے اس بات پر مشورہ کیا کہ بھائی وہ معیقید حبشی صحابی ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کا پیغام بھیج دیا۔ تو سارے لوگ بہت ماتھے پہ بل ڈالنے لگے، چیں مجبی ہوئے، بہت پریشان ہوئے، اور جیسے خواتین بول دیتی ہیں بعض دفعے جن کی تربیت نہیں ہوتی کہ کالا بھجنگ ہے، حبشی ہے، ہمارے لیے یہی رہ گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مشکل میں گھسیٹتے ہیں، جیسے ہمارے لوگ کہ ساڈے واسطے تو انہوں یہی جڑے ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ اب وہ لڑکی، وہ جو نوجوان سمجھدار مسلمہ تھی، جس کو یہ شعور تھا کہ نبی رسول کیا معنی رکھتا ہے اور نبی کی محبت اور اتباع اور اطاعت کے کیا معنی ہیں، اور اسلام کیسا دین ہے جو رنگ و نسل کو، اونچ نیچ کو، ان قبائلی فرقہ واریت کو، قبائلی نسبیت حسبیت کو کوئی مقام نہیں دیتا، اس نے یہ عقیدہ، یہ دین، یہ تعلیم اللہ کے رسول سے سیکھی تھی۔ وہ بھی کواڑ کے پیچھے جیسے کنواری لڑکیاں اپنی شادی کے مسئلہ میں شریک نہیں ہوتی مگر ٹو رکھتی ہیں، وہ سن رہی تھی کہ میری بابت کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ فسبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ جب اس نوجوان مسلمان لڑکی نے یہ بات سنی کہ میرے چچا، تایا، میرے بھائی، والد سب کے سب ناراض ہیں اللہ کے رسول پر اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، رد کر دو، تو وہ دروازہ کھول کے سامنے آ گئی اور کہنے لگی کیا اللہ کے رسول کو انکار کیا جائے گا؟ سبحان اللہ، کہنے لگی تم سب انکار کرتے ہو تو بھلا کرو، مگر جاؤ اللہ کے رسول سے کہہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا رشتہ مجھے اس لیے قبول ہے کہ یہ میرے نبی نے بھیجا ہے۔ تو رہتی دنیا تک کے لیے وہ خاتون یہ مثال چھوڑ گئی کہ معاشرتی زندگی میں مسلمان عورتیں اپنے خاندانی رسوم رواج، اپنے شادی بیاہ کے معاملات میں برابر کی ٹکریں، ان سب چیزوں کو ثانوی درجہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اولیت دیتے ہوئے اسلام کے اندر مسلمان عورتوں نے اطاعت کی بڑی درخشاں بہت اونچی مثالیں پیش کی۔ اسی طرح ہم دیکھتے جائیں کہ مسلم معاشرہ کے اندر جب کفار نے حملے کیے اور مسلمانوں پر فوجیں چڑھائیں تو ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے مسلمان مرد دفاع اسلام کے لیے، دفاع مدینہ منورہ کے لیے، اپنے سرحدوں کے دفاع کے لیے، اپنے دین کے دفاع کے لیے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جماعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات اپنی اپنی ہمت کی حد تک، کوئی ہتھیار بند ہو کے آئی ہے
تو کوئی مشکیزہ اپنی کمر پہ لاد کے زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں، کوئی جنگ کے اندر ساز و سامان سیدھا کر رہی ہیں، کوئی فرسٹ ایڈ مرہم پٹی کا سامان درست کر رہی ہیں. حتیٰ کہ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کپڑا، ریشمی کپڑا جلا کر اس کی راکھ سے نبی کے زخم کو بند کر رہی ہیں تاکہ بلیڈنگ بند ہو جائے، خون کا بہنا رک جائے. جنگ احزاب میں ہم نے دیکھا کہ مسلمان عورتوں نے اپنے کیمپ کی طرف آنے والے یہودی پر حملہ کر دیا، اس کو قتل کر دیا، اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کو ایک لٹھ، ایک بانس کے اوپر ٹانگ دیا تاکہ دوبارہ حملہ آور ہونے والے یہودیوں کو یہ پتا چلے کہ مسلمان عورتیں اپنے کیمپ کا دفاع اور حفاظت کرنا جانتی ہیں. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ مسلم خواتین اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے بیٹے، ان سب کو میدان جہاد میں ابھار کر بھیجتی اور ان کو غیرت اور جوش دلاتی، اور بسا اوقات خیمے لے کر ان کے ساتھ جاتی. جنگ یرموک ایک بہت بڑی جنگ تھی جو رومیوں اور عربوں کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا. اس جنگ کے واقعات میں یہ درج ہے کہ ایک دفعہ دباؤ بڑھ گیا تو مسلمانوں کے قدم ہل گئے، مسلمان پیچھے ہٹے. جب مسلم عورتوں نے دیکھا کہ یہ دفاع اسلام کے ذمہ دار، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذمہ دار پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو خیموں سے نکل کر لٹھ لے کر میدان میں آ کھڑی ہوں اور آدمیوں کو للکارنے لگی کہ تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم اللہ کے دین کو پیٹھ دکھا کر ہمارے خیموں کی طرف آ رہے ہو. اور تاریخ میں یہ ثابت ہے کہ عورتوں کے جوش دلانے سے، غیرت دلانے سے مرد پلٹے اور وہ شکست کی بجائے اللہ نے ان کو فتح عطا کی اور قدم اکھڑنے کی بجائے ان کو ثابت قدمی نصیب ہوئی. اور یہ یرموک کے اندر جنگ میں شریک مسلمان خواتین کی اس شجاعت اور اس جرأت کا صلہ تھا کہ الحمدللہ ایک بہت بڑی جنگ میں مسلمان ذلت سے اور شکست سے بچ گئے. تو اس طرح کے واقعات انشاءاللہ تاریخ اسلامی میں بے شمار ہیں، جس میں ہمیں یہ بات بکثرت ملتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو باقاعدہ ذمہ دار اور مسئول قرار دیا اور ان کو ایک دوسرے سے رشتوں میں باندھ دیا، اس کا عملی نمونہ قرن اول میں صحابہ کرام میں اور صحابیات صالحات میں ہمیں بکثرت وللہ الحمد ملتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اسی طرح مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کی بہنیں، ان کی سہیلیاں ہیں. اور کیا کام کرنا ہے؟ یہ اولیاء، یہ دوستی، یہ فرینڈشپ دنیا یا ٹائم کلنگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ. یہ بہت عظیم آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کا مسلم سوسائٹی میں ایک آئیڈیل کیریکٹر، ایک آئیڈیل رول متعین کیا ہے. وہ کیا رول ہے؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. سب سے پہلے تو یہ کہ اولیاء بعض، یہ مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں. مسلم سوسائٹی کے افراد غیر مسلموں سے محبت، مودت، تعلق اور دوستیاں نہیں نبھائیں، نہ مرد مردوں میں اور نہ عورتیں عورتوں میں. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ مردوں کی نگاہ میں اور عورتوں کی نگاہ میں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہی ماڈل اور ہیرو اور سمبل رہیں. ایسا نہ ہو کہ مسلم مرد ہمارے وہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر کی بجائے وہ ٹونی، ٹومی، بش، بل، ان ظالموں کی گندی شکلیں، ان کے کلین شیو چہرے، ان کے بےہودہ لباس،
ان کے گندے افکار ان کے ذہن اور بود و باش کو اختیار کریں. اور بعین ہی اسی طرح مسلم عورتیں، وہ مسلم سوسائٹی میں مسلمانوں کی پرانی عورتیں، قرون اولا کی عورتیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا، اما حفصہ، حضرت فاطمہ، ام سلمہ، حضرت زینب، یہ جو مسلمانوں کی صالحات ہیں، قانتات ہیں، ان کو اپنا ہیرو، اپنا ماڈل، اپنا مرکز نگاہ سمجھے. ایسا نہ ہو کہ مسلم عورتیں ہماری وہ آج کافروں کی تقلید کریں اور کافروں کی عورتوں کو جو ہے وہ اپنے لیے ماڈل سمجھیں یا اس کو فالو کریں، پھر ان کے لباس، ان کے اسٹائل، ان کے ڈائلاگ، ان کا لیونگ اسٹائل اختیار کریں. یہ بالکل حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعضهم اولیاء بعض، مسلمان ایک دوسرے کے ولی ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے پشتیبان ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے سہارا دینے والے. مسلمان اپنی سوسائٹی میں، اپنی تہذیب میں، اپنی تعلیم میں، اپنی ثقافت میں، اپنے رہن سہن کلچر میں غیر مسلموں کو اختیار نہیں کریں گے، نہ مسلمانوں کے مرد نہ مسلمانوں کی عورتیں. اور یہ بات بے حد ضروری ہے. یہ دیکھنے میں آیا کہ اسلامی سوسائٹیز کی وہ خواتین جن کی تربیت اسلامی نہج پر نہیں ہوتی، وہ کافروں کی عورتوں کو فالو کرتی ہیں، ان جیسا ذہن اختیار کرتی ہیں، ان کے قسم کے افکار اپنے اندر ڈالتی ہیں، ویسا بننے ٹھننے کی کوشش کرتی ہیں جیسا کافروں کی عورتیں پوز کرتی ہیں یا سٹائل اڈاپٹ کرتی ہیں. اور یہ قطعی طور پر حرام ہے. اور جتنا فتنہ آج مسلمان ملکوں میں، مصر، شام، ترکی اور پاکستان، ان سارے ملکوں میں جو فتنہ آیا عورتوں کے اندر، وہ صرف اس وجہ سے آیا، اسی طرح ملزمہ قرار دیا عورتوں کے لیے جس طرح اس کو ملزمہ قرار دیا مردوں کے لیے. بلکہ میری بہنوں، بیٹیوں، یاد رکھو، عورتیں اس مسئلہ میں مردوں سے زیادہ ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ تہذیب عورت سے بنتی ہے. عورت تہذیب کو ریپریزنٹ کرتی ہے، وہ کلچر کو ڈومینیٹ کرتی ہے، وہ کسی بھی تہذیب کو اختیار کرتی ہے یا اس کو ترک کرتی ہے، اور اس سے پھر معاشرے میں تہذیبی رنگ بھر جاتا ہے. سو اس لیے بہت لازم ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے تہذیبی امور میں، اپنی ثقافت میں، اپنے لباس کی فیشن ڈیزائننگ میں، اپنی بود و باش میں، اپنے اسٹوڈنٹ کیریئر اور ٹیچر کیریئر میں، ان تمام کیریئرز میں اسلام کے قرن اول کی تاریخ، اسلام کی جو عظیم ہستیاں ہیں مسلمانوں کی خواتین، ان کو ملحوظ خاطر رکھیں. اور یاد رکھیے، کافروں کی یہ بہت بڑی کوشش ہے کہ وہ مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں عورتوں کو ورغلا کر ان کو برباد کر کے تباہ کریں. سو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملکوں کے اندر تعلیم کے میدان میں عورتوں کو بہت زیادہ برباد کیا گیا. یہ اسکول کالجز جو پورے ملک کے اندر تعلیمی پالیسی کے تحت قائم کیے گئے، ان کالجز میں اسلامی تعلیم اور تربیت کا کوئی انتظام، کوئی نظم قائم نہیں کیا گیا. یہ بہت بڑی سازش ہے اور ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے. اسکولز، پرائمری، مڈل اور ہائی سکولز، اور ہائی سکولز کے بعد پھر اس کے بعد سیکنڈری سکولز کا لیول، کالجز کا لیول، حتیٰ کہ یونیورسٹیز کا لیول. اور ان تمام لیولز پر ہم نے اپنی بیٹیوں کو اسکولوں میں بھیجا، مگر نہ نصاب ہمارا ہے نہ نظام ہمارا. ایجوکیشنل سسٹم پر بھی ہمارا کوئی ہولڈ نہیں، اور ایجوکیشنل جو باقاعدہ سلیبس ہے جو پڑھایا جاتا ہے اس پر بھی ہمارا کوئی کنٹرول. اور قرآن اور حدیث اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات صالحات، ان کا کوئی حصہ ہم نے اپنے نصاب میں، میٹرک کے نصاب میں اور ایف اے اور بی اے کے نصاب میں ہم نے قطعاً شامل نہیں کیا. اگر کہیں تھوڑا بہت کوئی ٹچ ہے بھی اسلامیات کے لیول پر، تو وہ اتنا کمزور ہے کہ اس نظام کے اندر اس کو کوئی قوت حاصل نہیں ہے. چنانچہ مخلوط تعلیم، بے پردگی کا نظام
عورتوں کو چادروں اور برقعوں سے آزاد کرنے کی سازش، ان کے ذہن کو اسلام کی تعلیمات کے سے متنفر کرنے کی سازش، اور ان کو مردوں کی برابری کا جو ہے وہ ورغلانا اور بہلا پھسلا کے مردوں کی برابری کا ان کے اندر ایک چیلنج پیدا کرنا، یہ ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے پاکستان کے اندر بالخصوص، اور صرف پاکستان ہی نہیں، دیگر مسلم ممالک کے اندر بھی یہ چیز باقاعدہ پریکٹس بنی ہے کہ انہوں نے مسلمان عورتوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں لا پھینکا، اور ان یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولز میں مسلمانوں کی تعلیم اور شریعت کے مطابق ان عورتوں کی حفاظت اور تربیت کا کوئی بندوبست نہیں کیا، اور یہ ایک بہت بڑی کانسپیریسی ہے جس کے تحت وہ مسلمانوں کی نسلوں اور اس کی تہذیبوں کو، ان کی تہذیبوں کو بگاڑنا چاہتے، اور یہ جتنا بگاڑ اس وقت ہے اس کا سب سے بڑا حصہ انہی اداروں نے ڈالا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے، کوئی اس سے یہ معنی نہ لے کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے۔ یاد رکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات لکھنا پڑھنا سیکھتی تھیں۔ تاریخ میں یہ ثابت ہے کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات صالحات لکھنا پڑھنا سیکھ رہی تھیں، اور یہودیوں کے اندر سے وہ عورتیں جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا وہ آ کے اسلامی معاشرے کی خواتین کو لکھنا پڑھنا سکھاتی تھی۔ اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ جب جنگ بدر ہوئی تو 70 کافر، مکہ کے بڑے بڑے کافر قید کر لیے گئے، اور ان میں سے جو فدیہ مالی نہ دے سکے ان کو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی آزادی کی قیمت ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ تو چونکہ یہ اجتماع طالبات کے حوالے سے ہے، میں اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ اسلام مردوں اور عورتوں، لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کا بہت حامی ہے۔ اسلام کبھی کسی دن بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے، لیکن وہ تعلیم چاہیے جو اسلام کی طرف گائیڈ کرے۔ ہمارے طالب علموں کو اور ہماری طالبات کو ہم وہ تعلیم دلائیں گے جو ان کو اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف، شرع اللہ کی طرف، کتاب اللہ کی طرف، دین اللہ کی طرف لائے۔ ہم وہ تعلیم نہیں ہونے دیں گے جو ان کو دین اللہ سے، شرع اللہ سے بے بہرا کرے، متنفر کرے۔ ہمیں انگریزی سے، اردو سے، میتھمیٹکس سے، فزکس، کیمسٹری سے کوئی قد نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، لازماً یہ پڑھائی جانی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کا اسلامی تعلیم و تربیت پر ملتزم ہونا، اور ہماری بیٹیوں کا عفت، پاکیزگی، پاک دامنی، پردہ داری، اور عورتوں کے لیے جو اللہ نے فریم دیا ہے، فریم ورک، اس کے اندر رہ کر اپنی عزت، حشمت کا حفاظت کرنا، اپنی عصمت کا حفاظت کرنا، یہ ملزمہ ہے۔ اس کے بغیر ہم کسی نظام کو مسلمان ملکوں میں چلنے نہیں دیں۔ جیسے طلبہ کی ذمہ داری ہے، بعین ہی طالبات کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اسکولز میں اپنی میڈمز، اپنی پرنسپلز، اپنی مسز، اپنے فیلوز کے ساتھ اسلام کو ایک زندہ مذہب بنا کے ڈسکس کریں، اپنے کالجز میں، اپنے کلاس رومز میں، اکیڈمیز میں اس بات کے لیے وہ ریپریزنٹیشن کریں، نمائندگی کا حق ادا کریں کہ ہم جہاں موجود ہیں وہاں ہم خلاف اسلام کوئی عمل برداشت نہیں کریں گی۔ یاد رکھو، کافر یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے عورت کو ورغلا کے، ظلم کے ساتھ دبا کے اس کو چادر میں چھپا رکھا ہے، یہ ان کا بہت بڑا الزام ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات غلط ہے، اور حقیقت اور صحت یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر جب عورتیں آئیں اور ان کو یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ننگے بدن پھرنے کو، ننگا منہ پھرنے کو، اپنی زیبائش اور اپنی خوبیاں اور جسم کے محاسن ظاہر کرنے کو اللہ برا مناتا ہے، اللہ ناپسند کرتا ہے، اللہ نے پردے کی آیت اتاری تو اللہ کی قسم مہاجر عورتیں، قریشی عورتیں، انصاری عورتیں اپنی چادروں کی طرف بھاگی۔ انہوں نے گھر میں جو کپڑے ملتے تھے
ان کو جوڑ جاڑ کے سی سلا کے اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے بندوبست فوراً کر لی. اللہ. بلکہ ایک مثال جو عموماً جہاد کے معاملات میں نوجوان حدیث بیان کرتے ہیں کہ بنو قینقاع کا بازار تھا. اس بازار میں ایک مسلمان عورت بازار میں ضرورت کے لیے سودا سلف خریدنے اپنی ضروریات کے لیے گئی. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام عورت کو قید نہیں کرتا، لیکن اسلام عورت کو بے پرد نہیں کرتا. مسلمان عورتیں پردہ کر کے اپنی جائز ضروریات کے لیے جو ازبس ضروری ہو ان کے لیے بازار میں جائیں اس انداز میں کہ جن میں کوئی خرابی یا مفاسد ممکن نہ ہو، تو پردے کے ساتھ جانا یہ ثابت ہے اور اس میں کوئی مانع نہیں. مگر یہاں میں ایک مسلمان عورت کا کردار واضح کرتا ہوں کہ بنو قینقاع کے بازار میں ایک مسلم خاتون پردے میں لپٹی ہوئی، چادر میں لپٹی ہوئی، اپنا چہرہ ڈھانپے ہوئے بازار میں جاتی، اور بازار میں یہودی دکاندار ہیں. وہ ان یہودیوں سے کوئی خرید و فروخت کرنے بیٹھ گئی. اب وہ لوگ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنا چہرہ کھولے. جیسے ہمارے بازاروں میں بے دین دکاندار وہ عورتوں کو کہتے ہیں یہ دیکھو وہ دیکھو، اور دکھانے کے لیے وہ ان کا چہرہ کھلواتے ہیں، اور عورتیں پردہ نہیں کرتی، نقاب الٹ دیتی ہیں، اور دکاندار کو تو مرد تصور ہی نہیں کرتی، ان سے ہر طرح کی بے تکلفی کے ساتھ باتیں کرتی ہیں، غیر ضروری باتیں. یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. تو وہ مسلمان عورت یہودیوں کے پاس بیٹھ گئی اور ان سے سودا لینے لگی. انہوں نے اس کو چہرہ کھولنے پر مجبور کیا. فامتنعت، حدیث میں آتا ہے اس نے کہا نہیں میں چہرہ نہیں کھولوں گی، میں مسلمان عورت ہوں. یہ ایک کیریکٹر ہے، ایک مثال ہے. ہمیں بازار جانا ہے، انارکلی، گلبرگ، لبرٹی، کسی مارکیٹ میں جانا ہے، ضرورت کی چیزیں اول تو ماں لا کے دے دے یا بھائی سے منگوا لے، لیکن اگر ضرورت کے تحت خود جانا پڑے تو جانے میں حرج نہیں ہے. مگر ایک وقار ہو، ایک عزت ہو، ایک پردہ داری ہو، ملبوس عورت ہو، چادر برقع اوڑھ رکھا ہو. نہیں تو ڈسٹرب نہ. تو وہ عورت بازار میں گئی اور اس نے اپنا برقع اور چادر اتارنے سے انکار کیا. ان بدبختوں کو شیطان نے تنگ کیا. انہوں نے اس کی عبا جو تھی اس کو کسی میخ میں ہک کر دیا. اس کا معنی کیا ہے کہ کافر ہمیشہ مسلمانوں کو بے پرد کرنا چاہتا ہے، بے عزت کرنا چاہتا ہے. ان یہودیوں نے اس مسلمان پردہ دار عورت کی چادر کو کسی میخ میں کیل میں پھنسا دیا. اس کو پتہ نہیں چلا. جب وہ اٹھ کے جانے لگی تو چادر میخ میں پھنس گئی اور کپڑے کو کھینچ پڑی. نتیجتاً اس کا پردہ کھل گیا. جب اس کا پردہ کھل گیا وہ دانت نکالنے لگے. وہ یہی چاہتے تھے، آج بھی وہ یہی چاہتے ہیں، مگر ہماری عورتوں کو پتہ نہیں. یہ بیچاری بے وقوف، عقل کی ماری ہوئی، عقل کی اندھی، مت کی ماری عورتیں، بن ٹھن کے پتلے کپڑے، ننگے جسم، اتنے مہین لباس جس سے سارا جسم نظر آئے، چادر اور پردہ اور برقع تو دور کی بات، پھر دوپٹہ کمبخت گلے میں لٹکتا ہے، اس کو سر پہ نہیں ڈالتی اس لیے کہ بال سنت کے مطابق نہیں، مسلمان عورتوں کے بال نہیں، بال ہیئر اسٹائل کے مطابق ہیں. وہ ہیئر اسٹائل کسی میگزین سے، ٹی وی پر کسی گندی فلم کی بیہودہ فاحشہ عورت کے ڈیزائن اسٹائل سے، کسی گندے پارلر سے بال بنوائے ہوتے ہیں. اب جس نے بال بنوا لیے ہوتے ہیں وہ چادر، برقع، دوپٹہ سر پر نہیں لیتی کیونکہ بال خراب ہونے کا خطرہ ہے. مگر بال خراب ہونے کا خطرہ ہے، عاقبت خراب ہونے کا، جنت چھن جانے کا، جہنم مل جانے کا کوئی خطرہ نہیں. جب وہ یہودی ہنسنے لگے تو حدیث میں آتا ہے فصاحت، اس عورت نے چیخ ماری، اس نے آواز لگائی. میری بہنوں، بیٹیوں، اس عورت نے نہ اپنے باپ کو بلایا، نہ چچا کو بلایا، نہ اپنے بھائی کو بلایا، نہ رسول اللہ کو بلایا. حدیث میں آتا ہے فصاحت، اس کا جب پردہ کھلا اس نے چیخ ماری، کہنے لگی واہ اسلام، ہائے اسلام، پردہ اسلام ہے.
میرے پردے جانے سے میرا اسلام چلا جائے. کہنے لگی واہ اسلام ہائے میرا اسلام کی. میں نے شریعت کو قبول کیا, میں نے اللہ رب العزت کی عبادت کو, محمد کی دعوت کو قبول کیا. اللہ کا حکم ہے, رسول اللہ کا حکم ہے, قرآن کی آیت ہے کہ چادر اوڑھنا, جلباب لینا, پردہ کرنا, چہرہ ڈھانپنا. ان ظالموں نے میرا پردہ کھینچ دیا. فصاحت, اس نے چیخ ماری, کسی انسان کو نہیں بلایا. اس نے کہا واہ اسلام ہائے اسلام تو کہاں ہے, میرا دفاع کر. اس کی چیخ گونجی. ایک صحابی تھا, اس نے تلوار نکالی, اس یہودی کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول تک بات پہنچی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بنو قینقاع کے بازار دونوں طرف سے سیل کر دو, آ کے ہم اس کا فیصلہ کریں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ چادر کو, برقع کو, پردہ کو, نقاب و حجاب کو قبول کرتی. یہ بات بالکل غلط ہے, اور ہماری بہنوں, بیٹیوں, ہماری طالبات کو یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے یہ چادر, یہ برقع, یہ نقاب, یہ بدن کا ڈھانپنا, یہ زینت کا اختیار کرنا, یہ سجاوٹ جو لباس اور پردے کی شکل میں ہے, انہوں نے اپنی من مرضی سے, کھلے دل سے, آزاد رائے سے, اپنی محبت سے, اللہ کی اطاعت سے, قرآن کی شریعت سے محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو برغبت اختیار کیا. اس کی بہت ضرورت ہے کہ جہاں بے پرد اور ننگے منہ اور گندے لباسوں کی بےہودہ لڑکیاں, عورتیں پھرتی ہوں, وہاں ہماری بیٹیاں لباس پہن کے, جسم کو ڈھانپ کے, اپنے پاؤں, اپنے ہاتھ, اپنے محاسن, سب چیز کو لپیٹ سپیٹ کر جائیں. میری بہنوں, حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے سوال کیا, کہنے لگی یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آتی ہیں, مدینہ کی گلیاں کچی ہیں, کچی گلیوں سے ہم گزرتی ہیں تو کہیں کوئی پیشاب ہوتا ہے, کوئی غلاظت ہوتی ہے, کوئی گندا پانی ہوتا ہے, ہمارا دامن لٹکتا آتا ہے, گندا ہو جائے گا. مراد کیا کہ وہ دامن کو کچھ اٹھانے کی اجازت مانگ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں سے گزرتی ہو گیلی زمین کے بعد سوکھی مٹی آتی ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں یا رسول اللہ, راستہ سوکھا بھی ہوتا ہے. فرمایا اگر گیلی مٹی سے, گیلی جگہ سے کوئی گندگی لگی ہوگی تو سوکھی مٹی سے وہ صاف ہو جائے گی. میں تم کو دامن اونچا کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو ہم دیکھیں کہ ہماری بہنیں, بیٹیاں کیسا کپڑا پہنتی ہیں. اب وہ کافر بدبخت یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان عورتیں پاکستان میں سکرٹ پہنیں. اب وہ سکرٹ کی طرف لے جانے کے لیے نچلا حصہ لباس کا پائجامہ, شلوار, اس کو دن بدن مختصر سے مختصر کر رہے ہیں, اس کو بہت تھوڑا کپڑا لگاتے ہیں. وہ اتنی اونچی چھلنگی سی کمبخت جس سے ٹخنے کیا آدھی پنڈلی ننگی ہوتی ہے. اللہ کا نبی یہ حکم دے کہ عورتیں اپنے پاؤں کی اوپری چھت ڈھانپ کے رکھیں, اور ہماری بیٹیاں اپنا لباس اتنا ننگا کریں کہ پورا پاؤں, ٹخنے, حتیٰ کہ چوتھائی پنڈلی تک ننگی ہو, اور یہ ماڈرنزم کہلائے. میری بہنوں, بیٹیوں, یہ ماڈرنزم نہیں ہے, یہ طاغوتیت ہے, یہ ابلیسیت ہے, یہ گندا فیشن ہے, یہ یورپ کی تقلید ہے, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی ہے. اور آج اس ٹیلی ویژن کے ادارے سے لے کر اس میڈیا کے آرگن اور ٹول سمیت یہ جتنی ماڈلنگ سکرین پر, الیکٹرانک میڈیا میں اور پیپر پرنٹ میڈیا میں جتنی ماڈلنگ آ رہی ہے, وہ ساری کی ساری کافروں کے فیشن اور ماڈل سے اختیار کرتا ہے, اور وہ ہماری بہنوں, بیٹیوں, بچیوں, اولادوں, ہمارے گھروں کو برباد کر. اور یاد رکھو, سیانی مائیں خود بڑا کپڑا پہنتی ہیں اور جوان بیٹیوں کو چھوٹے اور تنگ اور ننگے کپڑے پہناتی. اکثر ہسپتالوں میں یا ہوائی اڈوں پر یا کسی جگہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو بوڑھیاں
جو ماں ہے یا نانی دادی ہے اس نے پورے کپڑے پہن رکھے ہیں, اس کے پائچے بھی نیچے ہیں, پاؤں بھی ڈھانپے ہوئے ہیں, اور وہ عمر میں بھی 60-65 کی ہے, اس پر شریعت بھی نرمی کر رہی ہے, مگر وہ موٹی چادر اور بڑا کپڑا لے رہی ہے, اور وہ نہیں دیکھ رہی کہ میری جوان بیٹی, میری بہو, میری پوتی اور میری بیٹیاں یہ ساری کی ساری ننگے منہ, ننگے سر, ننگے بدن جہنم کی آگ میں جا رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. کون سی آگ؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارۃ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے. کیسے بچانا ہے؟ اللہ اکبر. اسی طرح بچانا ہے کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنا, اسلام سے محبت کرنا, ہر جگہ جانتے بوجھتے شعور کے ساتھ اسلام کو ریپریزنٹ کرنا. نہیں, میں مسلمان ہوں, میں ایک مسلم عورت ہوں, ایک مسلم آدمی ہوں, ایک مسلم طالبہ ہوں, میں اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوں, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں. میری نگاہ میں عورتوں کے لیے ماڈل یہ گانے والی گائکا نور جہاں بدبخت نہیں ہے, یہ بےہودہ عورتیں, یہ فلم سٹار, یہ رنڈیاں, یہ فاحشہ عورتیں, یہ میری نگاہ میں عزت کی حقدار ماڈل نہیں ہے. میری نگاہ میں اسلام کا ماڈل عائشہ, زینب, حفصہ, فاطمہ رضی اللہ عنہن وارضاہن. یہ بات ہمیں پنجاب یونیورسٹی میں اور لاہور کے کالجز میں اور ملک کے تعلیمی اداروں میں یہ چیز پیش کر, تاکہ ہم بتلا سکیں کہ اللہ کا دین آج بھی قابل عمل ہے. وہ کہتے ہیں جی نہیں آج اسلام ایپلیکیبل نہیں ہے. بھائی بدبختو, اسلام تو آخری دنیا تک کے لیے ہے اور ہمیشہ یہ ایپلیکیبل ہے. ہاں, اس کو ان ایپلیکیبل ہم خود ڈکلیئر کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں ٹیلی ویژن سے, پرنٹ میڈیا سے, الیکٹرانک میڈیا سے کافروں کے ماڈل اچھے لگنے لگتے ہیں, تو پھر ہم اپنے ڈرائنگ روم میں مونا لیزا کی تصویر لا کے لٹکا لیتی ہیں. میں نے دیکھا بہت سے گھروں میں جائیں تو وہاں ہماری بہنیں, بیٹیاں اپنے انٹیریئر ڈیکوریشن میں مونا لیزا کی تصویر لگا دیں گی. پوچھ بیٹھو بھائی, اللہ کے رسول نے تصویریں حرام قرار دی, تم نے یہ بدبخت عورت کی تصویر کیوں لگائی؟ جی اس کی آنکھیں مسکراتی ہیں. ارے نیک بخت, آنکھیں مسکراتی نہیں ہیں, اس کی آنکھیں جہنم کی آگ برساتی ہیں, جس آگ سے وہ پورا گھر بھسم ہو جاتا. انٹیریئر ڈیکوریشن میں ہم اپنی شادی کی تصویریں خامد کے ساتھ دلہن بنی ہوئی, دولہا بنا ہوا, وہ تصویر جو بنی ٹھنی سجی سنوری ہے اس کو ڈرائنگ روم میں رکھ دیتے ہیں, جہاں ہر وقت مردوں کا جھمگٹا اور آنا جانا رہتا ہے. ہم وہاں اپنی شادیوں کی, بیٹیوں کی, دلہنوں کی, بہوؤں کی تصویریں وہاں رکھتے ہیں. یاد رکھو, اسلام گھروں میں بھی حق رکھتا ہے, اسلام گھروں پر کمانڈ کرتا ہے. ہمارے گھروں کے انٹیریئرز, ہماری ڈیکوریشن, ہمارے ڈرائنگ روم, لیونگ روم سب ویسے ہونے چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہو. ٹھیک ہے, آپ کوئی ایسی تصویر نہ رکھیں, ایسی چیزیں رکھ لیں جو پھولوں کی, گلدستوں کی, سینریز کی, مقامات کی ہو, اگر بہت رکھنا ہی. اول مسلمان انتہائی سادہ, ہمارے اوپر کڑا وقت ہے. آج ہم کافروں کا تختہ مشق ہے, وہ ہمارے اوپر ستم ظلم ڈھا رہے ہیں. ہماری بہو بیٹیوں کی, ہماری عزتوں عصمتوں کو وہ نیلام کر رہے ہیں, داغدار کر رہے ہیں. ہمیں کب اچھا لگتا ہے کہ ہم انٹیریئرز کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اپنے گلدستے اور پھول اور سینریز اور فلاں فلاں چیزیں ڈھونڈیں؟ ہمارے پاس کہاں اتنا وقت اور اتنا مال ہے کہ ہم ان اللہ تللوں میں خرچ کریں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی بہنیں, اپنی بیٹیاں سب مل کر ہم اللہ کے دین کو سہارا دیں. پاکستان پر انتہائی مشکل دن آنے والے ہیں اور کڑا وقت آ چکا ہے. عراق کی تباہی اور افغانستان کی تباہی ہمارے سامنے ہے.
عروس البلاد بغداد آج جگہ جگہ اس کی زخمی ہے. سارا بغداد جو ہے وہ خون چکا ہے، اس سے خون رس رہا ہے. اور امت محمد کے بہت سارے حصے آج زخموں سے چور ہیں، بچے سسک رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں. جگہ جگہ ہماری حالت انتہائی ناگفتگو ہے. تو اس میں ہمارے نوجوان طالب علموں کو اور ہماری بیٹی طالبات کو، ان سب کو چاہیے کہ وہ اپنا بھرپور حصہ ادا کریں، نمائندگی کریں، اللہ کے دین کا علم حاصل کریں، قرآن سے تعلیم و تربیت حاصل کریں، کافروں کی سازشوں کو بھرپور سمجھیں. یاد رکھیے، جیسے سازش سیاسی نظام میں ہے ویسے ہی سازش تعلیمی نظام میں ہے، اور اسی طرح سازش معاشرتی نظام میں. اور ان سازشوں کے تحت وہ آج مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں. اور ایجوکیشن پالیسی بھی بہت خطرناک لائی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا وہ ایک بیچاری عورت زبیدہ جلال نام کی، اس کو فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن بنا رکھا ہے، اور اس کو منسٹری دینے سے پہلے امریکہ طلب کر کے اس کی برین واشنگ کی گئی. نتیجتاً اس نے آتے ہی قرآن مجید کی آیات، سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کی آیات سلیبس کے اندر سے نکالنا شروع کر دی. اور پرانی ایجوکیشن پالیسی میں اگر کہیں تھوڑا بہت اسلام کا کوئی ٹچ تھا تو یہ ایجوکیٹرز کے نام سے ایک نیا پیکج سائن کر دیا گیا. اس میں جگہ جگہ ایجوکیشن کو کافروں کے نہج پر، ان کی سرمایہ کاری کے ساتھ مخلوط انداز میں، غیر اسلامی انداز میں، بالکل اسلام کی آیات، قرآن حدیث کی بنیاد کو ہٹا کر گھٹا کر وہ اس وقت ایجوکیٹرز کے پیکج انٹروڈیوس کروا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ این جی اوز کا کوڑا کرکٹ، یہ عاصمہ جہانگیر جیسی آبرو باختہ عورتیں جو عورتوں کی آزادی کے فورم بنا بنا کر مختلف این جی اوز کے دفتر چبوترے تھڑے کھول کر آئے دن پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہیں، واک کر رہی ہوتی ہیں، سڑک پر اسی طرح کی فاحشہ بے حیا عورتوں کو لے کر ننگے منہ گندے بدنوں کے ساتھ سڑک پر مارچ کر رہی ہوتی. یہ کیا ریپرزنٹیشن ہے کہ ہم ماڈرنزم اور ڈیموکریسی اور فریڈم اور ویمن فریڈم، یہ بڑے بڑے سٹیچوز، الفاظ کے ڈمیز بت کھڑے کیے جس پر وہ مسلمانوں کی عورتوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے. اس سارے ڈیسک پر، اس محاذ پر لڑنے کے لیے ہمیں مسلم طالبات کی ضرورت ہے. ایک حصہ تو آیا کہ ہماری MMA متحدہ مجلس عمل، اس کے اندر دینی جماعتوں نے اپنی عورتوں کو آگے کیا، مگر ان کا جو کہ پردہ کا اور شریعت کا اور اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے کا معیار ناقص ہے، اور ان کا انداز سیاسی ہے. ان کے مارچ الیکشن، ووٹ، اسمبلی، پارلیمنٹ، سینٹ کے لیے، ان کا عمل اسلامی نہیں رہا، اس لیے کہ وہ عورت کو اقتدار میں شریک کرنا چاہتے ہیں، وہ عورت کو حکومت میں، مجلس میں، مسند میں، دفتر میں لانا چاہتے ہیں. میری بیٹیاں اور بہنیں اس بات کو سمجھیں. یہ جماعت الدعوہ کی طالبات کی اس ونگ کو قائم کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ برانچ، یہ فورم جو ہم نے بنایا، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی ضرورت میری بہنوں اس لیے محسوس ہوئی کہ اگر تھوڑا سا MMA متحدہ مجلس عمل کے فورم سے کچھ عورتوں کو نمائندگی ملی، دینی جماعتوں کی عورتوں کو، تو ان کو منہج اور مقصد غلط دے دیا گیا. نتیجتاً آپ نے دیکھا کہ اس مرتبہ اسمبلی میں سب سے زیادہ عورتیں پہنچ گئیں. اب نہ ان کی تربیت ہے، نہ ان کو دین کی سمجھ ہے، نہ ان پر چادر پردہ برقع ہے، نہ وہ شرع اللہ سے واقف ہیں، اور وہ اسمبلی میں ہیں اور وہ اس ادارے میں ہیں جو لیجسلیشن، قانون سازی کا کام کرتا ہے. یہ ایک اور غلطی ہے، یہ سیاسی سازش ہے. مسلمان عورت کو
اقتدار کا لالچ دلا کر اس کو دفتر، مسند، سیاست، اسمبلی میں لے آؤ تاکہ وہ وہاں جا کے گرے جہاں اس کو پانی نہ ملے، جہاں اس کو کوئی نجات نہ ملے۔ یاد رکھیے، ہم اپنی بہنوں، بیٹیوں، مسلم طالبات کو طلب علم کے حلقوں کے اندر اور عامت الناس کے اندر موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، متحرک کرنا چاہتے ہیں، مگر کس کام کے لیے؟ عورتوں کو دین کی دعوت کے لیے، بس اس کے سوا کوئی غرض نہیں۔ ہماری مسلم طالبات کے عمل کی بنیاد کیا ہو، ان کی غرض و غایت و ہدف، اساسی ہدف کیا ہو، مین ٹارگٹ موٹو کیا ہو؟ عورتوں کے اندر، سوسائٹی کے اندر، پڑھی لکھی عورتوں کے اندر دین کی دعوت دینا، ووٹ نہیں مانگنا، اسمبلی میں کوئی شراکت نہیں مانگنا، سینٹ کی کوئی گھٹیا سیٹ نہیں مانگنی، لیجسلیشن میں کوئی چیئر نہیں مانگنی، دعوت دین کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا، اور دعوت اصلاح کے ساتھ، اور اصلاح پہلے اپنے آپ کے ساتھ۔ یہ ایک مختصر سا شارٹ سرکٹ ہے، شارٹ کٹ ہے۔ اصلاح اپنے آپ کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ ساتھ دعوت، اور دعوت کے اندر اللہ کے دین کو نمائندہ بنا کر، اسلام کو آگے رکھ کے، ایک ایک عمل پر، حکم پر عمل کر کے، پھر اسلام کی حقانیت، صداقت، مصداقیت کے لیے عورتوں کو اس طرف بلانا۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ اور دعوت اور رغبت پیدا کرنا، اور اس سے آگے بڑھ کر عورتوں کو تربیت، اسلحہ کی تربیت دلانا۔ میری بہنوں، بیٹیوں، اس بات کو یاد رکھو کہ جو مسلمان فرد یا جماعت یا ملک اپنی عورتوں کو دفاعی تربیت نہیں دیتے، اللہ کی قسم وہ ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں سے اپنی عزتوں، عصمتوں، چادروں کو بچا نہیں سکے۔ بہت گزر چکا وقت یہ خبریں پڑھ پڑھ کے کہ فلانے ملک میں اتنے ہزار عورتوں کی عزت لوٹی گئی، اتنی ہزار عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ اللہ کی قسم اب مزید سہنے کی ہمت نہیں، اور میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہماری بیٹیاں جسمانی تربیت، اسلحہ کی تربیت، دستی جنگ، اس کی بھرپور ٹریننگ لیں تاکہ کڑے وقت میں، مشکل وقت میں وہ اپنی آبرو، اپنی عزت، اپنی حشمت، اس کا دفاع کر سکیں۔ اس بات پر ضرور توجہ دیجئے۔ ہماری بہن ام حماد یا دوسری خواتین انشاءاللہ عورتوں کے دورہ صفہ کا بندوبست رکھ رہی ہیں۔ میری بہنوں، یاد رکھو، ہندوستان کے اندر اور اسرائیل کے اندر، اسرائیل میں اور ہندوستان میں یہودی اور ہندو لڑکیاں اپنے رائفل ٹریننگ کیمپ کھول کھول کر ہزاروں کی تعداد میں رائفل ٹریننگ لے رہی، اور ہمارے پاس اس کا ریکارڈ، اس کا پکٹوریل سب موجود ہے۔ وہ کافر ہندو اور وہ اسرائیلی یہودی عورتیں، وہ کافروں کی عورتیں گرمیوں کی چھٹیوں کے 3 مہینے، ان کی نوجوان لڑکیاں، ان کی سٹوڈنٹس، ان کی طالبات اپنے کیمپوں میں جا جا کے اسلحہ کی بھرپور ٹریننگ لے رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان سوئے پڑے ہیں، ان کے اندر کوئی جذبہ، کوئی فکر اس بات کا نہیں کہ بہو بیٹیوں کی، ان بہنوں کی، ان آبگینوں کی، ان نازک نگینوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہم نے اپنی بیٹیوں کو کیا تربیت دی ہے۔ ایک ڈاکو کمبخت گھر میں گھس آتا ہے، ایک پستول کے ساتھ وہ سارے گھر کو لائن حاضر کر لیتا ہے، ہاتھ کھڑے کروا لیتا ہے، رسیوں سے جکڑ لیتا ہے، صرف اس لیے کہ آگے وہ جاہل، وہ کمزور بزدل لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ ہتھیار چلانا آتا ہے، نہ ہاتھ اٹھانا آتا ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے، طالبات سے التماس کرتا ہوں، ایک دن اپنے وقت کا ضائع نہ کرو، اللہ کا دین سیکھو، تربیت کو حاصل کرو، اسلام کو اختیار کرو، اخلاق کو بہتر کرو، عبادات کو مکمل کرو، پردے پر سختی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ فارغ وقت میں جسمانی تربیت، سخت جانی، مضبوط جسم،
لڑنے اور کٹ مرنے کا عزم، رائفل ٹریننگ، وہ دھماکہ سننا، فائر سننا، گھوڑا دبانا، گن کو لوڈ کرنا، کافر کو تصور میں لا کے اس کے سینے پر، چھاتی پر فائر مارنا، اس سے جو جوش ایمان آتا ہے، اللہ کی قسم وہ 20 سال کی محنت شاقہ سے نہیں آتا۔ میں بیٹیوں کے اندر بیان نہیں کر سکتا کہ بغداد، بصرہ، موصل، نجف اشرف اور کربلا میں مسلمان عرب عورتوں کے ساتھ کیا بیت رہی۔ جو کچھ وہاں اس وقت ہو رہا ہے اس کے مقابل جو کشمیر میں ہوا شاید وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو میں اپنی بیٹیوں سے پرزور التماس کروں گا کہ جسمانی تربیت، جہادی تربیت، اسلحے کا چلانا، اسلحہ حاصل کرنا، اسلحہ سیکھنا، بارود کا دھماکہ کرنا، گھوڑا دبانا، فائر کرنا، دشمن کو ہٹ کرنا، اپنا دفاع کرنا، اپنے آپ کو، اپنی عزت، آبرو، عصمت کو، اپنے مقدسات کو بچانا۔ مسلمان طالبات اس میں بھرپور حصہ داخل کریں، بھرپور حصہ دیکھ لیں۔ وہ زرار ابن ازور کی بہن خولہ پوری ٹرینڈ تھی، جب اس کا بھائی کافروں کی قید میں آ گیا تو مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک سوار ہے گھوڑے پر، کوئی اس کے سامنے ٹکتا ہی نہیں، مگر وہ نقاب پوش سوار ہے، کافروں کو قتل پر قتل کر رہا ہے، لاشوں کی لاشیں گرا رہا ہے، ادھر بڑھتا جا رہا ہے جس طرف اس کا بھائی قید ہے۔ مسلمان شاہ سوار، گھڑ سوار اس کے پاس پہنچے، پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ آگے سے زنانہ آواز ہے، وہ کہتی ہے میں خولہ ہوں، زرار کی بہن ہوں، میرا فکر نہ کرو، میرے ساتھ چلو، اپنے بھائی کو چھڑاؤ، اپنے ساتھی کو چھڑاؤ۔ تو جماعت الدعوہ اس کے لیے بھرپور دعوت کھڑی کرتی ہے، بھرپور التماس کرتی ہے کہ آؤ ہماری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے دین، اپنی عزت اور آبرو کا تحفظ، پاکستان کا تحفظ، اسلام کا تحفظ، اس ملک عالی شان کا تحفظ جو اللہ کا دیا ہوا انعام ہے، اس کے لیے سارے مرد جہاد میں جائیں اور ساری صحت مند عورتیں، نوجوان بیٹیاں سب اپنا زیور بندوقوں کو بنائیں، اپنا زیور اسلحہ کو بنائیں، کلاشن اٹھائیں، لڑنا سیکھیں، ہتھیار چلانا سیکھیں۔ یہ آج فرض ہو چکا ہے، یہ آج اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ ہم اس حالت میں کھڑے ہیں کہ ہر طرف سے، ہر سمت سے ہمارے اوپر کافروں کا کلچ اور دباؤ ہے، اور ان کو پاکستان کسی شکل میں برداشت نہیں۔ اور بدقسمتی سے ہمارے اوپر وہ حکمران ہیں جن کو اسلام پسند نہیں۔ اور یاد رکھیے، جس کو اسلام اچھا نہیں لگتا اس سے کچھ بھی گناہ ہو سکتا ہے، وہ غداری بھی کر سکتا ہے، وہ ملکوں کو بیچ سکتا ہے، جو ملکوں کو بیچ سکتا ہے وہ بہو بیٹیوں کو بھی بیچ دیتا۔ تو میری بہنوں، یہ وقت ہے کہ جسمانی تربیت، اسلحہ کی تربیت، جہاد کی تربیت، کٹ مرنے کا عزم، اللہ رب العزت کے لیے اپنا خون اور اپنی جان نشاور کر دینے کا عزم۔ جیسے قرن اول میں صحابیات اللہ کے رسول سے آ کے کہتی تھی، یا رسول اللہ مجھے جہاد میں لے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے ایک مائی صاحبہ تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھیں، اللہ کے نبی ان کے گھر میں تشریف لے جاتے، بے تکلف تعلق تھا، آپ وہاں پہ جا کے بیٹھتے، آرام فرماتے۔ وہ نیک سیرت پاک دامن عورت تھی، آپ اس کے گھر میں تھے، سوئے ہوئے آرام فرما رہے تھے کہ یکایک اٹھ بیٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرہ میں اٹھ بیٹھے ہیں، تو وہ آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ مسکراتے ہوئے اٹھے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ سمندر پر جہازوں کے اوپر ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھتے ہیں، اور وہ جہاد کے لیے سمندروں پر سفر کر رہے ہیں، یعنی باہری جنگیں، باہری غزوات۔ فٹ سے کہنے لگی یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔
جن کو دیکھ کر آپ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے اٹھے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے دعا فرما دی, وہ عورت ایک دستے میں شامل ہوئی, وہ دستہ بحری جہازوں کا تھا, اتفاق سے کسی بحری جہاز پر سوار ہوتے وقت اس کا پاؤں پھسلا, وہ پانی میں ڈوب کے فوت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت عطا کی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی رغبت, اتنا شوق تھا عورتوں کے اندر کہ نبی کے سامنے دوڑی دوڑی پھرتی کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے اس دستے میں شامل کر دے جو سمندر پر جا کے غزوہ اور جنگ کرے. میری بہنوں, میں باہر جا کے جنگ کی بات نہیں کر رہا. اللہ کی قسم میں اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو اپنے گھروں میں, اپنے ملک میں محفوظ نہیں پا رہا. مجھے ڈر ہے, مجھے خطرہ ہے اس بات کا کہ آنے والے دنوں میں ہم میں سے ہر ایک کو لڑنا پڑے گا. اس لیے میں اپنی آج کی گفتگو کا اختتام پھر اس بات پر کرتا ہوں کہ مسلم طالبات, جماعت الدعوہ کی طالبات اپنی دعوت کے ساتھ ساتھ اپنی بہنوں میں جسمانی تربیت, عسکری تربیت, جہادی تربیت, اسلحہ چلانا, اس کا بھرپور انتظام کریں تاکہ ہماری بیٹیاں اسلام کے دفاع میں, اپنے آبرو کے دفاع میں بھرپور حصہ ڈال سکیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو, ہماری نسلوں کو اور ہمارے معاشروں کو اسلامائز کر دے. اور یاد رکھیے اسلامائزیشن میں سب سے بڑا حصہ عورتوں کا ہوتا ہے. گھروں کے اندر اصلاح, تہذیب, بچوں کا بنانا سنوارنا, لباس سینا سلانا, لباس کے ماڈل اور گھروں کے انداز اختیار کرنا, یہ سب عورتوں کا حصہ ہے. اور اس بہت بڑے حصہ میں کام کرنے کے لیے ہم اپنی جماعت الدعوہ کی طالبات سے التماس استدعا کرتے ہیں کہ وہ بھرپور ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کریں, تیزی کے ساتھ, لگن اور محنت کے ساتھ, ذمہ داری کی ادائیگی کے ساتھ, تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہمارے قلیل اعمال کو کثیر اجر سے نواز دے. اللہ تعالی ہمیں دنیا میں فلاحی زندگی عطا کر دے اور آخرت میں ہم کو جنت عطا کر دے. اور یہی ہمارا مقصود ہونا چاہیے. ھذا ما عندی وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. بہت سے ماڈرن گھرانوں کی پڑھی لکھی لڑکیاں جو اسلام سے متاثر ہو کر اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں, کیا ہماری تنظیم نے ان کے ٹھہرنے اور انہیں پناہ دینے کے لیے کچھ کیا ہے؟ اگر نہیں تو ان کے لیے مشورہ دیں, کیونکہ وہ حالات کے پیش نظر اپنی جان گنوانے پر مجبور ہیں. میری بہنوں, یہ واقعتاً بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی. انشاءاللہ ہم اولین فرصت میں اس کا اہتمام و انتظام بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو نیک سیرت لڑکیاں ماڈرن اور بے دین گھروں سے اسلام کی طرف پلٹ آئیں تو ہمارے حلقہ کی مسئول خواتین فوراً ان کو دفاع اور تحفظ مہیا کریں. انشاءاللہ بہت جلدی امیر محترم کے ساتھ ذکر کر کے ہم ان کے لیے کوئی لاجنگ, کوئی رہائش, کوئی دفاع, کوئی تحفظ انشاءاللہ اس کو بہت جلدی عمل میں لائیں گے. لیکن فوری طور پر جیسا کہ الحمدللہ لاہور اور سرگودھا اور سیالکوٹ ان شہروں میں آپ جماعت الدعوہ کی خواتین کے حلقہ جات اس وقت ماشاءاللہ موجود ہیں, تو ایسی بہنوں کو تحفظ دینا, ان کو رہائش مہیا کرنا آپ خواتین بخوبی کر سکتی ہیں. ہم انشاءاللہ اس میں مزید مدد اور مزید اس میں امکانات پیدا کریں گے. یہ بہت اہم بات ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی. ان کو فوراً سہارا دیجئے تاکہ کوئی جہالت میں, کم علمی میں, گھبراہٹ میں خودکشی یا کسی اور غلطی کی مرتکب نہ ہوں. اور انشاءاللہ یہ آپا جی ام طلحہ, میں ان سے بھی عرض کروں گا اور ان کی ذمہ داری لگاؤں گا اس پر کہ ایسے کسی بھی مسئلہ میں فوراً آپ ان کو اطلاع دیں اور اعتماد ملے, کیونکہ اس مسلمان بیٹی کا, اس کی رہائش کا, اس کے نان و نفقہ کا بندوبست ہم سب پر فرض ہے جو کسی بے دین اور ملحد گھر سے نکل کر شرع اللہ کی پناہ میں آئے, اس کو دفاع مہیا کرنا ہماری ذمہ داری. فجزاکم اللہ.